اکثر ہم مچھر کو ایک حقیر معمولی اور ماس تکلیف دہ کیڑا سمجھتے ہیں، ایک ایسی مخلوق جسے دیکھتے ہی مار دینے کا دل چاہتا ہے۔ مگر ذرا ٹھہریے، اگر یہی چھوٹا سا مچھر قرآن میں اللہ رب العزت کی طرف سے بطور مثال پیش کیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اور اگر 1400 سال بعد سائنس اس مخلوق پر تحقیق کر کے اسی مثال کے سامنے سر جھکا دے تو پھر تم جان پاؤ گے کہ یہ محض ایک کیڑا نہیں، اللہ کی قدرت، علم اور حکمت کا چلتا پھرتا ہوا ایک معجزہ ہے۔ جب قرآن میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی مثالیں آئیں تو کفار اور منافقین نے اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ جیسی عظیم ہستی کا کلام ایسی معمولی چیزوں کے ذکر سے بلند ہونا چاہیے۔ اسی اعتراض کے جواب میں اللہ نے سورۃ البقرہ میں نہایت فیصلہ کن آیت نازل فرمائی۔ آپ کا رب کہتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی۔ یہ آیت دراصل انسان کے تکبر پر ایک کاری ضرب ہے۔ آج جب جدید سائنس نے مچھر پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ معمولی کیڑا نہیں بلکہ ایک نہایت پیچیدہ اور منظم نظام کا ایک حامل جاندار ہے۔ پیچیدہ جسمانی نظام، اعصابی نظام، ہاضمے کا نظام، دوران خون کا نظام، تولیدی نظام، یہ سارا کچھ اس چھوٹے سے مچھر میں پایا جاتا ہے۔ مچھر اندھیرے میں بھی انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر حرارت اور سانس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ گویا اللہ نے اس ننھی مخلوق کو ایسے سینسر عطا کیے جو آج کے جدید آلات سے کم نہیں۔ مچھر کا ڈنک مارنا کوئی سادہ سی سوئی نہیں بلکہ ایک مکمل سرجیکل ٹول کٹ کی طرح ہے۔ یہ بیک وقت جلد کو چیرتا بھی ہے، درد کو وقتی طور پر ختم بھی کرتا ہے، خون کو جمنے سے روکتا بھی ہے اور خاموشی سے خون حاصل بھی کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں بغیر کسی شور یا احساس کے انجام پاتا ہے۔ پھر قرآن اس سے اوپر کا لفظ بولتا ہے، فما فوقہا۔ یہ پچھلی بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ قرآن کہتا ہے مچھر یا اس سے بھی اوپر۔ عربی زبان میں فوق کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ فوق کا مطلب مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی دنیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں دراصل ان جراثیم کی وجہ سے ہیں جو مچھر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ جراثیم مچھر سے ہزاروں گنا چھوٹے ہوتے ہیں مگر اسی کے اندر اپنی زندگی مکمل کرتے ہیں۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے مچھروں سے چھوٹی دنیا یعنی ان جراثیموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا پھر فوق کا معنی ہوتا ہے مچھر کے اوپر کوئی موجود مخلوق۔ آج الیکٹران مائکروسکوپ نے یہ ثابت کیا کہ مچھر کے جسم کے اوپر بھی مزید کچھ ننھی مخلوقات رہتی ہیں جو اسی پر پلتی بھی ہیں اور اسی مچھر کے اوپر پرورش بھی پاتی ہیں۔ قرآن کے اندر یہ سب دیکھ کر انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں، رب کائنات کا ہے۔ پھر اسی آیت کے آخر میں قرآن فیصلہ سناتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ انہی مثالوں کے ذریعے کچھ کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کرو کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے، ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی یہ شعور دیں